اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 188 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی اور منافقوں کے بارے میں اور آج کل کے موجودہ سیاستدان جو ہیں ان کے بارے میں، جو لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ کچھ منافق ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر بھی جہاد پر نہیں جاتے تھے، گھر میں رہ جاتے تھے۔ اپنے گھر میں بیٹھ رہنے پر وہ خوش ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو یہ لوگ قسمیں کھا کر معذرت کرتے اور اپنے اس عمل پر خوش ہوتے۔ تو ایسے لوگ جو اپنے عملوں پر خوش ہوتے ہیں، یعنی جو عمل کیا اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جو عمل ابھی نہیں کیا اس پر وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں جو ابھی انہوں نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ جو کرتوت وہ کر چکے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جو کام ابھی انہوں نے نہیں کیے اس پر تعریف چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کو آپ اللہ کے عذاب سے دور نہ سمجھیں، بلکہ یہ اللہ کے عذاب سے کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے، دردناک عذاب ان کو ملنا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تحسبن الذین، لا نہیں، تحسبن نہ سمجھو، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما آتوا وہ باتیں جو وہ کر چکے ہیں، یعنی اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں، اپنے کیے ہوئے کاموں پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ اور وہ بڑا پسند کرتے ہیں، بڑا محبوب رکھتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا دل ان کا کرتا ہے، اَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اس پر جو کام ابھی انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ لم یفعلوا یعنی نہیں کیے وہ کام، یعنی جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر وہ چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، فلا تحسبنہم پس نہ سمجھنا ہرگز ان کو، بے مفازۃ من العذاب کہ اللہ کے عذاب سے یہ چھٹکارا پا جائیں گے یا اللہ کے عذاب سے یہ بچ پائیں گے، یا ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بلکہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ غور کریں کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بات ملتی ہے
کہ مدینہ شریف میں منافق تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر نہیں آتے تھے اور گھر میں بیٹھے رہتے تھے اور اس پر خوش ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ جاتے تو پھر آ کر قسمیں اٹھاتے اور کہتے کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، اس طرح تھا، اس لیے، اور اس پر بھی وہ اپنی تعریف چاہتے کہ ہم نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ تو یہ منافق تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ان لوگوں کو بھی جو یہودی تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودیوں کو بلایا، ان سے کوئی بات پوچھی، یہودیوں نے اصل بات چھپا لی اور کوئی اور بات بتا دی، اور اس بات پر یعنی جب انہوں نے بتا دی اپنی مرضی سے، اب اس پر خوش ہو گئے کہ اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو اصل بات تھی وہ نہیں بتائی، بلکہ ان کو بھی ہم نے وہ جھوٹ میں اپنی بات کہلا دی، اس پر خوش ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آج کل کے لیڈر ہوتے ہیں، سیاستدان ہیں، آج کل کے لیڈر اور سیاستدان کیا چاہتے ہیں کہ جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ یہ دو باتیں اس میں آئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے اس پر یہ اپنی تعریف چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں ان کاموں کی جو ابھی انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں نا آپ آج کل کے سیاستدان جو آپ کے لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں، اگر وہ کسی کی توہین کر لیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کر لیتے ہیں، بے حیائی، فحاشی اور بدکاری کرتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، بڑا کام کر لیا ہم نے۔ اسی طرح کسی کو وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، جوڑ توڑ، ادھر پارٹی کا ادھر ملایا، ادھر کا ادھر ملایا، فلاں کو توڑا، فلاں کو جوڑا۔ یہ جو ہے نا فریب دینا، دھوکہ دینا، گمراہ کرنا، اور اس سے وہ اپنے آپ کو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، جبکہ یہ فریب دینا، دھوکہ دینا کتنا بڑا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت سے اس کو باہر پھینک دیا ہے کہ من غشا فلیس منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہماری امت سے نہیں ہے۔ تو یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں آپ ہماری پارٹی میں، وہ ایک دوسرے کو کسی اور پارٹی سے نکال کر اپنی پارٹی میں ڈالتے ہیں، کسی کو اپنے حساب کتاب میں ان کو اپنے اس میں ڈال کر ان سے وہ رشوت کی بات کرتے ہیں، یہ کر دیں گے تیرا، مختلف لالچ اور مختلف فریب دے کر مختلف طریقے سے یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم جو ہے جو یہ کرتے ہیں وہ ہے غبن کرنا، کرپشن کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ امانت ہوتی ہے، قوم کی امانت۔ قوم کی امانت کو پھر اللہ کے حکم کے مطابق قوم کے لیے ہی استعمال کرنا ہوتا ہے، اس میں سے چرانا نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ قوم کے خزانے میں سے جو قومی خزانہ ہوتا ہے اس میں سے چوری کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، منصوبہ بندی ایسے کرتے ہیں کہ اگر اس منصوبے پر اگر 4 کروڑ روپے خرچ ہونے ہیں تو یہ اس کو 10 کروڑ شو کرتے ہیں،
اور 4 کروڑ تو اس پہ لگیں گے اور 6 کروڑ ان کی جیب میں جائیں گے۔ اس طرح سے کسی کسی جگہ پر تو یہ کمیشن لیتے ہیں، کسی کسی جگہ پر یہ جو کام کرنے والے جو ٹھیکہ جس کو دیتے ہیں، ٹھیکہ دیا جاتا ہے نا کہ بھئی تو کام کرے گا، وہ ٹھیکے دار جو کمپنیاں جن کو کنٹریکٹ دیتے ہیں ان سے بھی مکا ہوتا ہے کہ اتنا % ہمیں دینا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے چکر ہیں جس سے یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ قوم کا خزانہ امانت ہوتا ہے، اس میں یہ لوگ خیانت کرتے ہیں اور جوڑ توڑ کرنا۔ پھر ایک اور کام ہے کہ یہ لوگوں کو جو وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ سب جھوٹ ہوتے ہیں، وعدے پورے نہیں کرتے، اور پھر وعدے کر کے اس پر اپنی تعریف چاہتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا نا اس آیت میں وَيُحِبُّونَ، اور یہ بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑا چاہتے ہیں ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے بما لم یفعلوا ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، یعنی صرف وعدے کیے ہیں کام نہیں کیے، وعدے کر چکے ہیں یہ کام کریں گے، دیکھیں اور وعدے کرنے پر ہی وہ تعریف چاہتے ہیں، دیکھو جی ہم نے وعدہ کر لیا، ہم نے یہ کام کرنے ہیں نا، ہم نے کہا ہے نا ہم کر دیں گے، بس لوگ تعریف کریں ہماری، جی ہماری تعریف، یہ لوگوں کی تعریف چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر جو انہوں نے ابھی کیے نہیں ہیں، وعدے کیے ہیں، لارے لگائے ہیں لوگوں کو، اور اس طرح کا کام کر کے یہ اس پر اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ یہ اللہ نے کھول کر بتا دیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ اس طرح، اور پہلی جو بات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ زینہ یفرحون، یہ خوش ہوتے ہیں بما آتوا، جو یہ کام کرتے ہیں، کام جو کرتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں، بڑا کام ہم نے جوڑ توڑ کر لیا، اس کو ادھر سے مارا، اس کو ادھر سے دھوکہ دیا، ادھر سے جوڑ توڑ کر کے یہ پارٹی میں یہ کر دیا وہ کر دیا، فلاں کو کام کو اس طرح کر دیا اپنی پوزیشن بنانے کے لیے، اور ادھر ادھر دھوکہ دہی کرا کرو کے جو ہے نا غبن پھر کرتے ہیں، پھر کرپشن کرتے ہیں، پھر وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے جو امانت دی ہے اس کو، اس میں سے جو ہے نا وہ جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں سے نکالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور اپنی مرضی سے وہ جو ہے فریب دینا، گمراہ کرتے ہیں کسی کو جو بات حق ہوتی ہے اس کو چھپا کر کچھ اور ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کردار کے بھی یہ بد ہوتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے نہیں ہیں۔ تینوں باتیں جو منافق کی ہوتی ہیں نا وہ ان میں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی کیا؟ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کیا ہوتے ہیں؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتے ہیں نا پورا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کون سے سیاستدان ہیں جو وعدے پورے کرتے ہیں، تو وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور امانت میں خیانت کرتے ہیں کہ ان کو غبن کرتے ہیں، مال خزانہ وہ جو حکومت کا خزانہ ساری قوم کا خزانہ ہوتا ہے اس میں سے جو ہے نا یہ چوری کرتے ہیں اور غبن کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور جو پروجیکٹ بناتے ہیں اس کے اندر سے پروجیکٹ اگر 5 روپے کا ہے تو یہ اس کو 20 روپے شو کرتے ہیں، باقی سارا بیچ میں خود کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں تباہی بربادی کرتے ہیں۔ جو نشانیاں 3 نشانیاں جو کہ اس کی ہیں منافق کی، وہ ان کے اندر پوری ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ منافق بھی ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے قوم کے ساتھ غدار بھی ہوتے ہیں، اور ادھر سے شو بازی کرتے ہیں، ہم بڑی چیز ہیں، ہم بڑا، کیونکہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے، جو بندہ بات نہیں کرتا جو سامنے ہوتا ہے اس کو مروا دیتے ہیں، قتل بھی کروا دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں میں بے عزت توہین کروا دی، یا اس کو دھمکیاں دلائیں، چپ کرا دیا، یہ مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جو کام وہ کرتے ہیں یہ سب
برے کام کرتے ہیں تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ الذین یفرحون بما آتوا، یہ وہ جو کام کرتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، پھر وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ بما لم یفعلوا، وہ کام جو انہوں نے نہیں کیے، ابھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے کر کے ابھی کام نہیں کیے، وعدے کیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ووٹ ہمیں دینا ہے، ہمیں یہ کرنا، وہ لوگوں کے ساتھ وعدے کر کے، وہ جو ہے نا جھوٹے وعدے کر کے اس پر تعریف لیں گے، اس پر اس کام ابھی نہیں ہوا اس پر اپنی تعریف کروائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیں حکم اللہ کا کیا آیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، پس تم نہ سمجھنا، بمفازت من العذاب، یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے یا اللہ کے عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ کبھی نہ سمجھنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ کام تیار ہے ان کے لیے، ادھر جو ہے نا عذاب دردناک اللہ کا تیار پڑا ہوا ہے، تو پھر ذرا انتظار کریں، آنکھ بند ہو تو پھر کام شروع ہو جائے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کھل کے بیان فرما دیا ہے، کیونکہ لم یفعلوا کا مطلب ہے وہ کام جو انہوں نے ابھی تک نہیں کیے، کیونکہ جیسے سیاست دان وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے تو وہ تعریف چاہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وعدے کر کے اور فریب دیتے ہیں اور پھر اپنی تعریف سنتے ہیں، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو یہ یہودی بھی کرتے تھے، منافق بھی یہی کام کرتے تھے، اور یہ جو ہیں یہ بھی کرتے ہیں، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر کے سارے ہیں۔ ایسے لوگ جو برے کام کر کے خوش ہوتے ہیں اور جو کام ابھی تک انہوں نے نہیں کیے اس پر وہ تعریف چاہتے ہیں، ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی، اگر دنیا میں نہ ملے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب العلیم، درد بھرا دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یاد کریں کہ مسلمانوں میں جو کمزور مسلمان ہیں ان کو ورغلانا، ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اور یہ بھی گناہ کا کام ہے، یہ بھی کام جاری ہے۔ کچھ ایسے عالم دین بنے ہوئے ہیں جو علماء دین اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا ایک فرقہ بنا لیتے ہیں۔ تو فرقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں قرآن پاک کی، اور پھر دوسرے جو ہیں لوگوں کو اپنی طرف ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کر کے وہ اپنا ایک نیا فرقہ بناتے ہیں اور لوگوں کو پھر اللہ کی طرف بلانے کی بجائے اپنی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اصل تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف آپ آؤ، اگر کوئی غلط ہے تو اس کی بات اسلام کے مطابق کرو۔ جس طرح اگر کوئی اچھا ہے، جیسے اگر کوئی سیاست دان اچھا ہو تو اس کی تو تعریف ہونی چاہیے، وہ تو اچھا انسان تو اچھا ہوتا ہے، لیکن اکثر تو آپ کے سامنے ہے، سارے کتنے اس میں میجارٹی جو ہے اکثریت تو یہی کام کر رہی ہے کہ جو منافقوں کے کام ہے، وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، غبن، کرپشن، یہ جوڑ توڑ، دھوکہ دہی، یہ، اور پھر الٹا اپنی تعریف چاہنا۔ تو اللہ نے اس آیت میں وہ ساری باتیں ان کی کھول کر بیان کر دی ہیں۔ تو اس لیے کسی کی نیکی کرنا یا کسی کی مدد کرنا یا کسی کو کچھ دینا اور پھر شو کرنا، جس طرح آپ دیکھیں نا مسجد میں بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، مسجد میں پیسے دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر میں ہم مدد کر رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سپیکر پر ہمارا اعلان ہونا چاہیے کہ اس بندے نے اتنا پیسے مسجد کو دیے ہیں، وہ سپیکر میں اعلان ہو تاکہ سارے بندے سن لیں کہ ہم نے جو ہے، میں نے جو ہے اتنا پیسے دیے ہیں۔ تو وہ جب وہ اعلان ہوتا ہے نا، اس کی تعریف ہوتی ہے، اور وہ پیسے کبھی اس نے اتنے پیسے دیے ہیں، تو وہ سارا اس کا ثواب اس کی جیب میں چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس سے کوئی ثواب نہیں ملتا۔
تو یہ اس نے خود ہی تعریف کروا کے اپنا ثواب خود ہی لے لیا ادھر ہی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں دوسروں کی، کسی غریب کی مدد کی، اس کی ہیلپ کی، پھر وہ 4 بندوں کو بتایا، دیکھو جی ہم نے تو یہ فلاں ایسا تھا، وہ تو ایسے گیا گزرا ہوا تھا، اس کی تو کوئی حالت نہیں تھی، ہم نے اس کی مدد کر دی، دیکھو جی وہ تو بالکل ہی وہ تو بھوکا تھا، اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے تو بزنس بھی ختم ہو گیا تھا، ہم نے یہ کر دیا اس کا۔ تم نے تھوڑا کیا، تم نے تو یہ بات کر کے اپنی نیکی ساری اپنی جیب میں ڈال لی، اللہ کے پاس تو نہیں پہنچی، برباد کر دی اپنی نیکی۔ تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جو برباد کرتے ہیں اپنی نیکیاں، اور بہت سارے ایسے سیاست دان ہیں جو ایک کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے وفادار ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ فائدہ دوسری جگہ فائدہ دیکھتے ہیں، وہ اپنا لالچ ادھر سے نظر آیا اور وہاں پہ ادھر سے پھر نکل کر وفاداری ختم کر کے ادھر چلے گئے۔ تو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، وفاداریاں توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ لوگ کیا ہمارے لیڈر بن سکتے ہیں؟ یہ تو لیڈر صرف پیسے کے ہوتے ہیں، لالچ کے ہوتے ہیں اور دنیا کے ہوتے ہیں، اور بس اور مقصد ان کا نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو خوشامد اور چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں، اور لوگ ان کی چاپلوسی کرتے رہیں، خوشامد کرتے رہیں، واہ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ، بڑا کچھ، آگے کام خراب سارا۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو وہ پھر بیچ میں جو ہے نا اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اگر میڈیا ہوتا ہے تو اس کو کچھ پیسے دے کے وہ اپنی مرضی کی خبریں بھی لگوا دیتے ہیں، تو اس طرح سے اپنا کام چلاتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی حالت ہے کہ اور بعض علماء کرام مولوی بھی ہوتے ہیں، کوئی مفتی مولوی کوئی اس طرح کے بھی ہیں جو اپنی مرضی سے لوگوں کو فتوے دیتے ہیں اور پھر پیسے بھی لیتے ہیں، اور اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کے دوسرے بھی موجود ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے پھر ان کو غلط رہنمائی کرتے ہیں، اور پھر فتوے بھی ایسے دیتے ہیں، اور پھر اس طرح ان کے مطلب کے مطابق جو مقصد ہوتا ہے، ان کا چلو بھی ان کا مقصد پورا کر دیا، ادھر سے کچھ 4 پیسے اپنے اندر لے لیے، وہ سب اپنے اندر آگ بھر لی۔ تو اپنے اندر یہ آگ بھی بھرتے رہتے ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور اس طرح سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، بعض بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، شو بازی بڑی کرتے ہیں کہ ہم نے جی یہ کر دیا، دیکھو جی ہم نے تو وہ مدد کی، اس کی فلاں کی مدد کی، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ سیاست دان تو اکثر کہتے ہیں، یہ عام لوگ بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کو بلائے گا، اس کو کہے گا کہ تجھے قرآن کا علم دیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ بڑا شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے قرآن کا علم دیا، میں نے قرآن پڑھا، بڑی خوبصورت آواز تھی میری، لوگ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی تو بات تھی کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، بڑا وہ قرآن کو سونا خوبصورت پڑھنے والا کہیں، اور تیرا تو وہ کام ہو گیا، لوگوں نے کہہ دیا، اور تو نے 4 پیسے بڑے کما بھی لیے وہاں، لہذا تیرا کام تو ختم ہو گیا، تیرا صلہ ادھر ہی مل گیا، لہذا اس کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک مالدار بندہ ہوگا، مالدار جو پیسے والا امیر بندہ ہوتا ہے، جیسے امیر بندے کو بلایا جائے گا تو اس کو بھی کہا جائے گا کہ بھائی اللہ کے بندے، تجھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے میں نے دولت دی تھی، وہ کہیں گے بڑا شکر ہے یا اللہ آپ نے بہت کچھ مجھے عطا فرمایا، تو میرے اوپر کرم فرمایا، میں اتنا کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، تو نے صلح رحمی کی تھی، تو نے صدقہ خیرات کیا تھا، تو ادھر چپ ہو جائے گا نا پھر۔ تو وہ مال جو تھا تو نے کن کن کاموں میں خرچ کیا تھا؟ تو اس لیے کہ تو مال کو اس لیے رکھتا تھا کہ مال جو ہے تیری شو بازی ہو، لوگوں کو سامنے تو شو ہو جائے کہ بڑا امیر ہے، بڑے پیسے والا ہے جی، بڑی دنیا ہے اس کے پاس جی، وہ تو لوگوں نے تجھے کہہ دیا تھا، لہٰذا اب تیرا کام ختم ہو گیا ہے، تو جہنم میں جائے گا، اس کو بھی جہنم بھیج دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک بندہ شہید ہوگا، شہید آئے گا، اس کو کہا جائے گا کہ تو بھئی شہید ہو گیا، تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو آپ کے نام پر شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بڑا بہادر بنتا تھا، لوگ تیری بہادری کے چرچے کریں اور کہیں کہ وہ یہ تو بہادر تھا، شہید ہو گیا، اللہ کے تو چاہتا تھا شو ہو، شہید ہونا تیرا شو ہو گیا، لوگوں نے اس کو مان لیا، تیرا تو صلہ ادھر ہی مل گیا، جہنم میں لے جاؤ اس کو بھی۔ تو اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ جتنی
شو بازی ہے، سب ہوا خوری ہے، اور یہ جو تعریف کراتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا نا اللہ زینہ یفرحون بما آتوا، وہ لوگ جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، جو کیا خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ابھی کام کیا نہیں ہے اور پہلے ہی اس کی تعریف کرواتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو جائے۔ تو یہ جو لوگ اس طرح کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگ جو ہے نا فلا تحسبنہم، تو ان کے بارے میں نہ سمجھیں بمفازۃ من العذاب، کہ یہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، یہ عذاب الہی سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس لیے ایسی باتیں ہیں، تو یہ بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی باتیں آ گئی ہیں کہ ہم اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ ہر وقت کوئی اچھے کام تھوڑے کرتا ہے، اگر اچھا کام بھی بندے سے اگر ہو جاتا ہے تو نیکی کر دریا میں ڈال، کہ اس کا ذکر کیا کرنا ہے، ذکر کیوں کرے گا؟ تاکہ وہ جو اسے بعض اوقات بندہ اچھائیاں نیکیاں کرتا ہے تو اس میں بعض اوقات گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، غرور، میں تو بڑا نیک ہو، پرہیزگار ہو گیا ہوں۔ تو بہتر کام کیا ہوتا ہے؟ نیکی اگر ہو بھی جائے اس کو نیکی کر دریا میں ڈال، بس اس کو بھول جا، نیکی کر کے جو برائی ہوتی ہے اس کو یاد کر، پتہ چلے میں تو برا آدمی ہوں۔ تو وہ جو ہے نا بندہ ہر وقت اچھے کام تو نہیں کرتا نا، برے کام بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں، اور بندہ خوشی کا اظہار کرے۔ خوشی کا اظہار تو اس وقت کرنا چاہیے جب بندہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، کامیابی ہی خوشی کی ضمانت ہے نا۔ اب یہاں تو کیا کامیابی ہے، یہاں تو رونے کا مقام ہے کہ ایک کیا پتہ کیا ہوتا ہے آگے ہمارے ساتھ۔ تو یہاں دنیا میں جو ہے نا کام جو بھی بندہ کرے اس کے بعد، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھا کرتے تھے، 100 دفعہ دن میں استغفار پڑھتے تھے، معافی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی، معافی گناہوں سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ہمارے لیے سبق تھا کہ ہم جو ہے نا ہمارے ہر وقت جو کام ہو رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، وہ اگر ہم کسی کام کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، کیا پتہ اس میں کوئی ایسا کوئی عنصر آ گیا ہو شو بازی ریاکاری کا، تو ہمارا وہ کام ہی سارا، اس کا ثواب بھی سارا ضائع ہو جائے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں بس ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے، استغفار، معافی میں رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی ہر وقت مانگنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا کام ہے جو ہم سمجھیں اچھا ہو گیا ہے، لیکن کیا پتہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، تو پھر ہم کیسے یہ بس اللہ کی طرف رجوع کریں اور کوشش کریں اچھا بننے کی، اور اچھے کام اگر ہوتے جائیں تو وہ ایسے سمجھیں نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے۔ اور اگر کوئی آپ کی تعریف بھی کرے کہ آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، دل میں استغفار پڑھتے رہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر وہ کسی کی ہوئی تعریف وہ آپ کے اندر فخر، غرور، تکبر پیدا کر دے اور سارا بیڑا غرق ہو جائے۔ اس لیے جب بھی کوئی تعریف کرے آپ کی تو آپ اس وقت دل میں استغفار پڑھیں، تاکہ، اور ہمیشہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جس طرح اللہ نے فرمایا اس بات میں کہ بعض لوگ کام ابھی کیے نہیں ہیں، پہلے تعریف چاہتے ہیں، جس طرح سیاستدان وعدے کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تاکہ لوگ تعریف کریں، لوگ تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کام ان کا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، آپ بھی ہمیشہ کوشش کریں کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، وہ الحمدللہ کریں، اور جو نہیں کر سکتے اس کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے ایک دفعہ ہم پڑھیں گے، ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ بات تم کرتے کیوں ہو جو کر نہیں سکتے، یعنی کہ وہ بات کہتے کیوں ہو جو کر نہیں سکتے۔ یعنی اگر آپ کہتے ہو میں یہ کام کروں گا، اب وہ کام تم کر نہیں سکتے تو کہتے کیوں ہو؟ یعنی ایک کام جو آپ کر سکتے ہو وہی کہو نا، تو جو تم کر ہی نہیں سکتے وہ بات ہی نہ کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا، وہ کسی دن وہ بھی پڑھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، پھر آگے آتا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا ناراض کرنے والا کام ہے کہ اگر آپ وہ بات جو آپ کہتے ہو لیکن کرتے نہیں ہو،
یہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اس لیے بات جو کہو اس کو کرو، بس یہ ہے، ورنہ بات کرو ہی نہ، خاموش رہو۔ کوشش کرے بندہ کہ اپنے اندر اچھائی پیدا کرے اور نیک کام کر کے بھلا دے، برائی کو یاد رکھے، ہر وقت استغفار کرے، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے اور عاجزی انکساری عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔